ٹورسٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ مہمان نوازی سے پیش آئے یا مطلب بہت السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل۔ اس وقت میں موجود ہوں دا گرائنڈ کیفے میں۔ دا گرائنڈ کیفے اینڈ ایٹری اس کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہے دا یارک موٹیل، ٹھیک ہے۔ تھوڑا بہت جب میں نے ہوٹلس کا نام لیا تو شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ جی بالکل، ذوالفقار علی شگری صاحب کی بات ہو رہی ہے۔ جنرل سیکرٹری ہیں یہ ہوٹل ایسوسی ایشن بلتستان کے۔ آئیں ان سے آپ کی ملاقات کراتی ہوں اور کچھ بات چیت کرتے ہیں ان سے پازیٹیولی اور ٹورسٹ کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ذوالفقار صاحب؟ جی الحمدللہ، شکر۔ ذوالفقار صاحب، بہت اچھا لگا جو ابھی آپ نے گرین ٹی پلائی ہے نا، وہ جو یہاں کی آرگینک چیزیں ہیں نا، اٹس امیزنگ لٹرلی۔ میرا تو بہت اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے یہاں پہ۔ تو آپ یہ بتائیں، ایز اے جنرل سیکرٹری ہوٹل ایسوسی ایشن بلتستان، ابھی نیولی آپ الیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ٹورسٹ کے حوالے سے آپ کرنے والے ہیں، اور کون سی ایسی امیدیں ہیں جو یہاں آنے والا ٹورسٹ آپ سے لگا سکتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا، کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ بینگ اے جنرل سیکرٹری بلتستان ہوٹل ایسوسیشن، ریسنٹلی ہمارا جو کیبنٹ بنا ہے، تو ہمارا یہ ایم ہے کہ جو بلتستان کا نام پوری دنیا میں ایک ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے، یہاں کے لوگوں کی پیار محبت اور امن و آشتی کے حوالے سے جو فیمس ہے، ہم اس کو مینٹین کریں، کیونکہ پوری دنیا سے جو بھی ٹورسٹ ہے یہاں پہ آتا ہے تو اس کا سب سے پہلے جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمارا جو ہاسپٹیلٹی جو انڈسٹری کے جو لوگ ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے، ان کا جو ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو معیار کرتے ہیں پورے بلتستان کی جو لوگوں کی جو حسن اخلاق ہے، مہمان نوازی ہے، اس کے حوالے سے۔ تو جو ابھی آج کل بلتستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے یہ ہوٹل انڈسٹری میں وہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ پارٹ آف پاکستان سے جو ہے لوگ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم جو بلتستان ہوٹل ایسوسیشن کا ایم اینڈ آبجیکٹیو میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہمارا بلتستان کی جو ایک پہچان ہے، جو مہمان نوازی کے حوالے سے، جو پیار محبت کے حوالے سے، اس کو برقرار رکھا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈفرینٹ ایریاز سے ایسے ڈفرینٹ لوگ آ جاتے ہیں جو ہمارے یہاں کے کلچر سے ناپید ہوتے ہیں، اس سے واقف نہیں ہوتے۔ تو ڈیفینیٹلی اگر کل کلام کو اگر کوئی بھی ٹورسٹ، چاہے وہ فارنر ہو، چاہے وہ پاکستان کے اپنے ڈفرینٹ سٹیز سے ہو، اگر ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا کوئی غلط رویہ اختیار کر جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس جو ٹورسٹ ہے اس کے ذہن میں وہ صرف ایک ہوٹل یا اس ایک شخص کے بجائے وہ اس پورے ریجن کو جو ہے وہ بدنامی کا باعث بناتے ہیں۔ اس لیے ہماری جو ہوٹل ایسوسیشن کی کوشش یہ ہے کہ ہم جو بلتستان کی جو پہچان ہے اس کو ہم مینٹین رکھیں۔ تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے کرنے کیا والے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کے حوالے سے ہم ابھی کوئی 2-1 ہفتہ ہوا ہے کہ ہمارے کیبنٹ بنے ہیں، لیکن ہمارا جو کیبنٹ ہے وہ 2 سال کے لیے ہے۔ تو ہم نے 2 سال کا ایک پلان بنایا ہے جس کے اندر جو ہوٹل انڈسٹریز کو درپیش جو مسائل ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈفرینٹ اسٹیک کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ ٹورزم کی پروموشن کے لیے، یہاں کی بیوٹی کو جو ہے پوری دنیا میں دکھانے کے لیے اس حوالے سے ٹورزم سیمینارز ہوں گے، ورکشاپس ہوں گے۔ ساتھ ساتھ میں جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں اگر کوئی نئے لوگ آنا چاہتے ہیں، ان کے گائیڈنس کے لیے ہم آفٹر جو ہمارا آف سیزن ہے اس میں ہم ڈفرینٹ جو ہے وہ سیمینارز اور ورکشاپ کے ذریعے ان لوگوں کو گائیڈ کریں گے، اور جو آلریڈی اس فیلڈ میں ایگزسٹنس رکھتے ہیں ان سب کے ساتھ مل کے جو ہمیں درپیش مسائل ہے، چاہے وہ بجلی کا ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، ان سب کے اوپر ہم گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کے ساتھ مل کر اور ڈفرینٹ جو ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ اسٹیک اگر مل کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو وہ بلتستان ہوٹل ایسوسیشن جو ہے ان کے ساتھ ہم مل کر اس علاقے کی بہتری کے لیے اپنا کوششیں جاری رکھیں گے۔
آپ کے کیونکہ یہاں پہ اسکردو میں جو آؤٹ سائڈر آتے ہیں، ٹورسٹ آتے ہیں، وہ آپ کے لیے مہمان ہیں. تو اگر کوئی مہمان یہاں پہ وہاں آتا ہے ایسی جگہ پہ جو جیسے کہ جس کا نام ہو دا یارک موٹیل یا دا گرائنڈ کیفے اینڈ ایٹری، تو پھر ان کو کیسے فیسیلیٹیٹ کریں گے، کیسے ویلکم کرتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو میرا ایک بزنس سیٹ اپ ہے. تو یہاں پہ جو بھی آتا ہے مہمان نوازی، تو جو پورے بلتستان کے لوگ جو ہے بزنس ضرور کرتے ہیں، لیکن بزنس سے ہٹ کے ہمارے یہاں مہمان نوازی زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے اس جو ہوٹل انڈسٹری کو، جو ہاسپٹیلٹی کا جو سیکٹر اسی لیے کہا جاتا ہے. تو ہمارا بھی ایم اینڈ آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم بزنس ضرور کریں، لیکن بزنس کو ایز اے جو ہے وہ مہمان نوازی کے ساتھ کرے تاکہ لوگ اس چیز کو یاد رکھیں. تو جو بھی ہمارے اس علاقے میں آئیں گے، جس بھی ہوٹل میں بھی جائیں گے، مہمان نوازی بھی ہوتی ہے. ظاہری بات ہم سے جو ہو سکتا ہے ان کی کیئر کرتے ہیں، مطلب ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو کسی قسم کا مسئلہ مسائل نہ ہو، ان کو پراپر گائیڈ کرتا ہے اس نے جہاں جہاں گھومنے پھرنے جانا ہو. باقی یہ ہے کہ بزنس اپنی جگہ پہ بزنس اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے. تو میرا ایکسپیرینس بھی بہت اچھا جا رہا ہے یہاں اسکردو میں. خاص کر کے میں اپنی چیزیں کہیں بھی رکھ دیتی ہوں، مجھے چوری کا ڈر نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بہت ساری کیوٹ سی اور اچھی انٹرسٹنگ اٹریکٹیو چیزیں ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹورسٹ آ رہا ہے، آپ نے تو فیسیلیٹیٹ کیا اس کو، لیکن آپ کا ان کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا گیا؟ دیکھیں، جو جس طرح سے ابھی آپ کا یہ کوشچن ہے، اس میں یہ نا جس طرح ابھی ٹورسٹ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہاں کے لوگ ان کے ساتھ مہمان نوازی سے پیش آئے، یا مطلب بہت اچھا ان کو ویلکم کریں، یا ان کو جو سیر سپاٹے کے لیے جو آیا ہے وہ ایک اچھا انداز میں گزرے. اسی طرح یہاں کے جو پبلک ہیں یا یہاں کے جو لوگ ہیں جو آپ کا میزبان ہیں، ان کو بھی آپ سے کچھ چیزیں ایکسپیکٹ ہوتا ہے کہ جس طرح کے دیکھیں ڈرائیونگ، یہاں پہ جو کچھ گیسٹ آتے ہیں چاہے وہ ڈفرینٹ سٹیز سے، خاص طور پر فارنرز تو بہت اچھے ہوتے ہیں. فارنرز یہاں کے رول اینڈ ریگولیشن کو بھی دیکھتے ہیں، یہاں کے کلچر کا بھی احترام کرتے ہیں، یہاں کا ٹریڈیشن کا بھی احترام کرتے ہیں. یہاں کے جو خواتین چاہے وہ سائڈوں سے چل رہے ہیں، ان کو بھی بڑا عزت احترام کے ساتھ چلتا ہے. لیکن یہاں کے لوگوں کو یا یہاں کے جو میزبانوں کو ایک شکایت ضرور ہے کہ جو لوگ آتے ہیں وہاں سے، ایک تو ان کی جو ڈرائیونگ کا جو سٹائل ہے وہ بڑا رف ڈرائیونگ کرتے ہیں. ان کو میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے جو لاہور یا اسلام آباد یا کراچی کی سڑکیں تو یہاں ہے نہیں جس طرح سے آپ رف ڈرائیو کرتے ہیں، یا وطن بازار یا جو سائڈوں پہ. آپ کی اپنی جان کی سیفٹی کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ڈرائیونگ کا سٹائل کم از کم ان پہاڑی علاقوں میں آ کر یہاں کے لوگوں سے پوچھ کر اس انداز سے کرے تاکہ آپ کی جان کی بچت بھی ہو اور یہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے نا کسی قسم کے مسئلے مسائل نہ ہو. اسی طرح آپ کو پتہ ہے ٹورسٹ کا بھی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں، بہت اچھے بھی آتے ہیں، بہت نارمل بھی آتے ہیں، اور بہت زیادہ گئے گزرے بھی آتے ہیں. اب جو اس سال یا پچھلے 2 سالوں میں پاکستان سے جو لاٹ یہاں ہمارے گلگت بلتستان کی طرف رخ کر رہے، اس میں جو بہت ایسے انیتھیکل جو ہوٹنگ یا جو یعنی آپ نیچر کی بیوٹی کو انجوائے کرنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ یہ جو چھچورپنی کو یہاں پہ نکالنے کے لیے آ رہے. تو ایسے ٹورسٹ سے جو ہے کم از کم یہاں کے لوگ، یہاں کے جو پبلک ہیں، وہ تھوڑا سفر بھی کر رہے، اور یہاں کے لوگ چاہتے بھی ہے کہ ضرور آئے. پورے پاکستان سے جتنے لوگوں نے آنا ہے یہاں کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، یہاں کے کلچر کو دیکھنے کے لیے ضرور آئے. لیکن جو ایک آپ کی ایسا لگتا ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ جنگل سے اٹھ کے ادھر آئے ہو، یا کوئی قید و بند میں جو لوگوں کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو وہ ایسا اچھل کے جو ہے نا یا جو بیل وہ کرتے ہیں. تو پڑھے لکھے یونیورسٹیز کے زیادہ تر جو ینگ جنریشن ہے، ان کے اندر کی جو چھچورپنی ہے، میرا سجیشن بھی ہے اور میرا ان کو ریکویسٹ بھی ہے، وہ کم از کم ان خوبصورت علاقوں میں آ کے یہاں کی خوبصورتی دیکھا ہے، ان چیزوں کو وہیں پہ چھوڑ کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں. یہ چیز. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اسی طرح نئی چیزیں آپ کے سامنے لے کے آؤں گی، اور بھی کچھ انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ ڈسکشن کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دیکھتے رہیں. اللہ حافظ.